بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إظهار المفعول، كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا، وأعملت الأول وهو حسبني وأظهرت المفعول في الثاني، فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا يلزم الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال القلوب، وهو غير جائز. وإن أضمرت فلا يخلو من أن تضمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقا، وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول وهو هما في قولك حسبتهما، ولا يجوز ذلك. أو أن تضمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا، وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع، وهذا أيضا لا يجوز. وإذا لم يجوز الحذف والإضمار كما عرفت وجب الإظهار. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک بیان کیا ہے کوفیین کا. کوفیین کے مذہب کے مطابق اگر آپ نے پہلے فعل کو عمل دے دیا تو دیکھیں گے دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا مفعول کا تقاضا کرتا ہے. اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو مسئلہ بتایا کہ آپ فاعل کی ضمیر نکال دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر دوسرا فعل تقاضا کرتا ہے مفعول کا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں ہے. اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں تو پھر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو اس میں دو شکلیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی. چاہے تو آپ مفعول کو حذف کر دیں اور چاہے تو مفعول کی ضمیر لے کر کے آئیں، دونوں چیزیں جائز ہیں. مثالیں سب کی سب گزر چکی ہیں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے، دونوں فعل افعال قلوب میں سے، دونوں فعل افعال قلوب میں سے، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، مفعول کا اظہار ضروری ہوگا، مفعول کا اظہار ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو مفعول کا اظہار ضروری ہوگا. ان مثالوں سے ہٹ کر کے پہلے آپ مثال دیکھیں. حسبنی وحسبت الزیدان منطلقا، حسبنی وحسبت الزیدان منطلقا. حسبنی کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا اور مفعول کا. یعنی حسبنی اصل تو تقاضا کر رہا ہے فاعل کا، کس کا؟ فاعل کا. اور حسبت تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، حسبت تقاضا کر رہا ہے مفعول کا. ٹھیک ہے، ہم نے اچھا اس کے بعد میں دو لفظ ہیں، ایک ہے الزیدان، ایک ہے الزیدان، اور ایک ہے منطلقا، ایک ہے منطلقا. ٹھیک ہے، یہ دو اس میں ظاہر ہے، دو اس میں ظاہر، اور دونوں میں ہی تنازع، دونوں میں ہی تنازع ہے. تو ہم نے الزیدان کا تنازع تو اس طرح ختم کیا کہ حسبنی کا اس کو بنا دیا ہم نے فاعل، اس کا ہم نے کیا بنا دیا؟ حسبنی کا فاعل بنا دیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے اچھا حسبنی کا فاعل بن گیا اور حسبتو اب یہ تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، اس کا مفعول کا. تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں مفعول کی ضمیر نکال دی ہم نے، اس میں مفعول کی ضمیر ہم نے نکال دی، اور چونکہ یہ ضمیر لوٹے گی کہاں پر؟ الزیدان کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ضمیر لوٹے گی الزیدان کی طرف. تو ہم نے یہاں پر جو ضمیر نکالیں گے واحد کی نکالیں گے تثنیہ کی، تثنیہ کی ضمیر نکالیں گے چونکہ الزیدان تثنیہ ہے، الزیدان یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ کی ہم نے ضمیر نکال دی کس میں؟ حسبتم. کس میں؟ حسبتم. تو اصل جو عبارت ہوگی وہ یہ ہوگی حسبنی الزیدان و حسبتہما، حسبنی الزیدانی، یعنی یہ اصل کے اعتبار سے، کیسے؟ اصل کے اعتبار سے. لیکن چونکہ الزیدان یہ بعد میں ہے، الزیدان یہ بعد میں ہے، رتبے کے اعتبار سے یہاں پر آئے گا حسبنی کے بعد. ٹھیک ہے،
تو اس کا جو ہے الزیدان کا ہم نے کیا کر دیا؟ تنازع ختم کر دیا. الزیدان کا تنازع ہم نے کر دیا ہے ختم. کیسے کر دیا؟ اس کو حسبنی کا فاعل بنا دیا اور حسبت مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، اس میں ہم نے مفعول کی ضمیر نکال دی اور ضمیر چونکہ الزیدان کی طرف لوٹے گی اس لیے ہم نے کیا کر دیا؟ ضمیر تثنیہ کی نکالی. ٹھیک ہے، اب یہ عبارت بنی حسبنی وحسبتہما الزیدانی منطلقا. یہی مثال جو ہے آپ کی کتاب میں موجود ہے. حسبنی وحسبتہما الزیدانی منطلقا. تو الزیدان جو تھا یہ اس کا جو تنازع ہم نے کر دیا ہے ختم. دوسرا تنازع ہے منطلقاً کے متعلق. کس کے؟ منطلقاً کے متعلق. حسبنی یہ چاہتا ہے کہ منطلقاً اس کا مفعول بنے. فاعل اس کا کہاں ہے؟ حسبنی کا فاعل کہاں گیا؟ الزیدان. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ الزیدان یا حسبنی کا فاعل بن گیا. ٹھیک ہے، اور حسبتو کا فاعل تازمین ہے اور مفعول اول ہے ہما. ٹھیک ہے، تو حسبنی یہ چاہتا ہے کہ منطلقاً اس کا مفعول بنے. حسبتو یہ چاہتا ہے کہ منطلقاً اس کا مفعول بنے. ٹھیک ہے، حسبنی کا ایک فاعل ہے یا متکلم اور اس کا ایک یہ مفعول ہے حسبنی کا ایک یا متکلم، اور حسبتو ہما کا ایک مفعول ہے ہما ضمیر. اور افعال قلوب چونکہ دو مفعول کو چاہتے ہیں. کتنے کو؟ دو مفعول کو چاہتے ہیں. تو اس لیے حسبنی بھی چاہتا ہے ایک مفعول اور ہو، حسبتہما بھی چاہتا ہے ایک مفعول اور ہو. ایک اس میں ظاہر ہے آخر میں منطلقاً. اب اس کو کیا کریں گے ہم؟ اگر کوفیین کے مسلک کے مطابق، اگر آپ نے کوفیین کے مسلک کے مطابق منطلقاً کو مفعول بنا دیا کس کا؟ حسبنی کا. کس کا؟ حسبنی کا. اب کیا کریں گے؟ اگر حسبنی کا آپ نے منطلقاً کو مفعول بنا دیا تو اب اس میں کیا کریں گے ہم؟ اس کا مسلک مصنف نے بیان کیا فلا بد من اظہار المفعول. مفعول کا ظاہر کرنا ضروری ہوگا. مفعول کا ظاہر کرنا ضروری. آگے بات سمجھ میں؟ مفعول کا ظاہر کرنا ضروری ہوگا. اب مثال کے طور پر حسبنی وحسبتہما، اس کے بعد ہی ہم کیا کریں گے؟ اس کا فاعل تھا اس کو لانا ہے ہمیں الزیدانی. اب اس کا مفعول لانا ہے. اب اس کا لانا ہے ہمیں مفعول. اس کا مفعول کیا لائیں گے؟ منطلقین. اور اس کے بعد میں جو اس میں ظاہر تھا اس کو لائیں گے منطلقا. تو یہ پوری عبارت ہو جائے گی حسبنی وحسبتہما الزیدانی منطلقین منطلقا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الزیدان یہ اس کا فاعل بن گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے فاعل کی جگہ پر ضمیر نکال دی ہم نے ہما کی، چونکہ وہ تقاضا کر رہا تھا. تو یہ تو ہم نے ختم کر دیا تھا اس کا تنازع. دوسرا تنازع ہوا اس میں، اور کوفیین کے مسلک کے مطابق ہم نے منطلقاً کو کس کا بنا دیا؟ معمول حسبنی کا بنا دیا، یعنی مفعول بنا دیا. تو اس کے دو مفعول ہو گئے حسبنی منطلقاً. گویا کہ اصل عبارت ہو گئی کیا ہو گئی؟ حسبنی منطلقاً. پھر حسبتہما میں ایک مفعول اور چاہیے تو ہم نے منطلقاً اس کو ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے، ایک مفعول اس کا ہما ضمیر ہے اور دوسرا مفعول ہے منطلقین. ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ظاہر کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تنازع کو ختم کرنے کی کتنی صورتیں چل رہی ہیں؟ 3 صورتیں چل رہی ہیں. ہر جگہ پر آپ نے 3 ہی صورتیں پڑھی ہیں، یا تو اظہار ہو یا حذف ہو یا ضمیر ہو. یا تو اظہار ہو یا حذف ہو یا ضمیر ہو، یہی تو چل رہی ہیں تینوں. اگر آپ منطلقین کو ذکر نہیں کرتے، منطلقین کو جو حسبتہما کا مفعول ثانی آئے گا اس کو آپ ذکر نہیں کر رہے، تو 2 صورتیں کیا ہیں؟ یا تو ضمیر نکالیں گے، یا تو آپ ضمیر نکالیں گے، یا آپ اس کو کریں گے حذف. اگر آپ حذف کرتے ہیں تو یہ افعال قلوب میں سے ہے جو کہ حسبت، اور افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اگر آپ حذف نہیں کرتے تو دوسری صورت کیا ہے؟ ضمیر نکالیں. کیا نکالیں آپ؟ ضمیر نکالیں. اب منطلقاً یہ مفرد ہے. منطلقاً کیا ہے؟ مفرد ہے. ضمیر آپ کیا نکالیں گے؟ یا تو آپ ضمیر نکالیں گے مفرد کی، یا تو ضمیر نکالیں گے آپ منطلقاً کے حساب سے مفرد کی، چونکہ ضمیر کہاں پر لوٹے گی؟ یہ منطلقاً کی طرف تو لوٹے گی. تو اگر آپ ضمیر نکالتے ہیں مفرد کی، اس کی مفرد کی، اور آپ یہ کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدانی منطلقا، تو یہ ضمیر اور یہ مرجع ان دونوں میں مطابقت تو ہو گئی.
ٹھیک ہے، کہ مرجع بھی مفرد ہے اور ضمیر بھی مفرد ہے، تو ان دونوں میں مطابقت ہو گئی۔ لیکن حسبت کا مفعول اول ہما ہے اور مفعول ثانی ہو گیا ایاہ، ان دونوں میں مطابقت ہوئی۔ بھائی ہما ضمیر کس کی ہے؟ واحد کی ہے، تثنیہ کی، اور ایاہ ضمیر واحد کی ہے، تو دونوں میں مطابقت نہیں ہوئی، حالانکہ دونوں میں مطابقت ضروری ہے، تو ان دونوں کی مطابقت ختم ہو گئی نا۔ ضمیر میں اور مرجع میں تو مطابقت ہے نا، چونکہ منطلقاً مفرد تھا، اسی کی طرف ضمیر ہمیں لوٹانی تو ہم نے مفرد کی نکال دی، تو ضمیر اور مرجع میں تو مطابقت ہو گئی، لیکن افعال قلوب کے، فعل قلوب کے دو مفعولوں کے درمیان مطابقت نہیں ہوئی، اور یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست۔ دوسری صورت کیا ہے؟ آپ ضمیر نکالیں تثنیہ کی، ضمیر نکالیں آپ تثنیہ کی، کہیں حسبنی وحسبتہما ایاہما، حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدانی منطلقا، تو اب یہ جو ہے پہلا مفعول کیا ہے اس کا؟ ہما، پہلا مفعول ہے ہما اور دوسرا مفعول ہو گیا ایاہما، تو دونوں میں مطابقت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں پر درست ہو گیا کہ دونوں مفعولوں میں مطابقت ہو گئی، لیکن یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ منطلقاً کی طرف۔ مرجع کیا ہوا؟ مفرد، اور ضمیر کیا ہو گئی؟ تثنیہ، تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہوئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ضمیر اگر آپ نکالیں گے تو ضمیر کی دو صورتیں ہیں، یا تو مفرد کی نکالیں گے یا تثنیہ کی نکالیں گے۔ اگر آپ ضمیر نکالتے ہیں مفرد کی تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہو رہی ہے، ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہو رہی ہے، لیکن دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اگر آپ ضمیر نکالتے ہیں تثنیہ کی، ہما ضمیر نکالیں گے یا ہما ضمیر نکالیں گے، تو دونوں مفعولوں میں تو مطابقت ہے، دونوں مفعولوں میں مطابقت ہے، لیکن ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضمیر نکالنے کی کوئی صورت نہیں، ضمیر نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حذف بھی آپ نہیں کر سکتے، چونکہ افعال قلوب کے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ضمیر بھی نہیں نکال سکتے، چونکہ خرابی لازم آ رہی ہے، اس لیے تیسری صورت کیا بچی؟ آپ اظہار کر دیں، آپ کیا کر دیں؟ اظہار کر دیں، تو منطلقین، اس لیے ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو ظاہر کر دیا، اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ ظاہر۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بس پورا سبق یہی ہے آپ کا، کچھ نہیں ہے اس میں۔ دیکھو وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، بہرحال جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو ضروری ہے مفعول کا اظہار کرنا۔ جیسے آپ کہیں حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدانی منطلقا، تو یہاں پر منطلقین جو ہے یہ انہوں نے اظہار کیا ہے، یہ انہوں نے مفعول کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ الزیدان یہ حسبنی کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس فاعل کی جگہ پر ہما ضمیر لائی گئی ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ یعنی پہلے تنازع کو جو ختم کیا تھا وہ اس طرح کیا تھا کہ الزیدان کو حسبنی کا فاعل بنا دیا تھا، اور حسبت جو مفعول کا تقاضا کر رہا تھا اس میں ہم نے ضمیر نکال دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب منطلقاً کے بارے میں دوسرا تنازع ہوا، تو منطلقاً کو کیا کیا ہم نے؟ حسبنی کا مفعول بنا دیا، اور حسبتہما میں کیا کیا ہم نے؟ مفعول کو ظاہر کیا ہے، منطلقین، مفعول کو ظاہر کیا ہم نے؟ منطلقین۔ آگے بات سمجھ میں؟ وذالک، اور یہ اس بنا پر کیونکہ حسبنی اور حسبتہما دونوں تنازع کر رہے ہیں منطلقاً میں، اور آپ نے عمل دے دیا پہلے فعل کو، اور وہ حسبنی ہے، اور ظاہر کر دیا مفعول کو دوسرے فعل میں۔ فإن حذفت منطلقین، اگر آپ حذف کر دیں منطلقین کو، آپ حذف کر دیں منطلقین کو، اور آپ کہیں حسبنی وحسبتہما الزیدانی منطلقا، جیسا کہ یہ تھا حسبنی وحسبتہما الزیدانی منطلقا، تو لازم آئے گا اکتفا کرنا افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر، وہو غیر جائز، اور وہ ناجائز ہے۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر آپ نے ضمیر نکالی، تو نہیں خالی ہے اس بات سے کہ آپ ضمیر نکالیں گے مفرد کی، کس کی؟ مفرد کی، اور آپ کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدانی منطلقا، وحینئذ لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاولی، اور اس وقت دوسرا مفعول مطابق نہیں ہوگا مفعول اول کے، جیسے کہ یہ چونکہ مفعول اول ہما ضمیر تثنیہ ہو گیا اور مفعول ثانی واحد ہو گیا، تو اس وقت مفعول ثانی مطابق نہیں ہوگا مفعول اول کے۔ وَهُوَ هُمَا، اور وہ مفعول اول کیا ہے؟ ہما ہے تمہارے قول حسبتہما میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ مفعول اول ہے۔ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہ ہو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ او ان تضمر مثنیٰ،
یا آپ ضمیر نکالیں گے تثنیہ کی، یا آپ ضمیر نکالیں گے تثنیہ کی، اور آپ کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدانی منطلقا وحینئذ یلزم عود الضمیر المثنی الی اللفظ المفرد، اور اس وقت لازم آئے گا ضمیر تثنیہ کا لوٹنا لفظ مفرد کی طرف، چونکہ ضمیر جو ہے لوٹے گی کہاں پر؟ مفرد کون ہے؟ منطلقا، اس کی طرف لوٹے گی، اور اس وقت لازم آئے گا ضمیر تثنیہ کا لوٹنا لفظ مفرد کی طرف، وہو منطلقا، اور وہ لفظ مفرد کیا ہے؟ منطلقا ہے، الذی وقعت فیہ التنازع، جس میں تنازع واقع ہوا ہے، وہذا ایضا لا یجوز، اور یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے کہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ، اور جب جائز نہیں حذف کرنا بھی اور ضمیر کا لانا بھی، کما عرفت، جیسا کہ آپ نے پہچان لیا، وَجَبَ الْإِظْهَارُ، تو اظہار واجب ہے، تو اظہار واجب۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ تھوڑا سا اور سمجھیں کتاب سے ہٹ کر کے، انہوں نے جو مثال پیش کی ہے یہ والی، حسبنی وحسبتہما الزیدانی منطلقا تنازع کی، اور دونوں فعل کے افعال قلوب میں سے ہونے کی، دونوں فعل کے افعال قلوب میں سے ہونے کی، یہ جو مثال مصنف نے دی ہے، بس اسی مثال میں یہ چیز ہے کہ آپ مفعول کو ذکر کریں، مفعول کو ذکر، اگر مثال آپ تھوڑی سی چینج کر دیں، اگر مثال تھوڑی سی چینج کر دیں تو ان کا قاعدہ نہیں ہوگا، ان کا قاعدہ پھر فٹ نہیں ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ جو الزیدان ہے تثنیہ، کیا ہے یہ؟ الزیدان تثنیہ ہے، آپ اس کو کر دیں واحد زیدن، کیا کر دیں آپ اس کو؟ زیدن کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ضمیر نکالیں گے آپ کیا نکالیں گے؟ ہما نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ ہو ضمیر نکالیں گے، ہے نا؟ اب آپ یہاں پر ضمیر نکالیں گے حسبنی وحسبتہ زیدن منطلقا۔ اب یہ جو صورت مصنف نے ذکر کی ہے سب ختم، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ کیوں ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ اب آسان سی شکل یہ ہے کہ ضمیر لے کر کے آ جائے گا، آپ منطلقا کی دوسرے فعل میں ضمیر نکال دیں، بالکل جائز ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ اب عبارت کیا بن جائے گی؟ حسبنی وحسبتہ ایاہ، ٹھیک ہے جی، زیدن منطلقا۔ اب جو خرابی مصنف نے بتائی ہے ضمیر کی کہ ضمیر آپ نہیں نکال سکتے، کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ واحد کی ضمیر نکالتے ہیں تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہے، اور تثنیہ کی نکالتے ہیں تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے، ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں، بالکل وہ ہو جائے گا، ضمیر نکالنا درست ہو جائے گا۔ کیوں نکالیں گے؟ اب دیکھو، حسبنی کا مفعول اول یا ضمیر متکلم، دوسرا مفعول منطلقا، دونوں میں مطابقت موجود ہے۔ حسبتہ میں ضمیر مفعول اول کیا ہے؟ ہو ضمیر، اور مفعول ثانی یا، تو دونوں میں مطابقت ہے، تو دونوں میں مطابقت بھی ہو جائے گی۔ پھر یہ چیز ضروری نہیں ہوگی اظہار، پھر ضمیر نکالیں گے، پھر کیا نکالیں گے؟ ضمیر۔ تو یہ جو صورت مصنف نے بیان کی ہے یہاں پر، یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ زیدن کو مفرد نہ لائیں، الزیدان تثنیہ ہی رکھیں، کیا رکھیں؟ تثنیہ رکھیں۔ اگر اس کو آپ مفرد بنا دیتے ہیں تو یہ جو صورتیں ہیں ضمیر والی، یہ درست نہیں ہوگی، پھر ضمیر نکالنا بالکل جائز ہے۔